شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان دل سے اور صدق دل سے یہ سمجھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا نہیں، میری محنت کی کمائی نہیں ہے، بلکہ میرے رب کا عطا کردہ ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے اس پر میرا صرف اتنا حق ہے کہ میں اس سے اپنی اور اپنی اہل خانہ کی جائز ضروریات پوری کر لوں، اور وہ جائز ضروریات پوری ہو جانے کے بعد جو کچھ بچ رہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اس پر اللہ کے سب بندوں کا حق ہے، کوئی لے جائے اسے، دوسروں کے کام آ جائے۔ تو جب دوسروں کی خدمت کرے اس بچے ہوئے رزق سے، تو ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں کسی کی خدمت کر رہا ہوں، بلکہ احسان مند ہو اس آدمی کا جس کی اس نے خدمت کی ہے کہ اس نے اس سے اپنا حصہ بر وقت وصول کر کے اسے فرائض سے بری ذمہ کر دیا۔ تو اس کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے، کیونکہ بہت بڑے ولی تھے اور علم کے بڑے اعلیٰ مقام پر تھے، تو جس بات کو میں نے اتنے زیادہ الفاظ میں ادا کیا، جناب داتا صاحب نے اس کو بہت ہی مختصر الفاظ میں بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ انسان پر لازم ہے، بلکہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ دوسرے کی خدمت اس طرح سے کرے کہ خود خدمت لینے والا یہ سمجھے کہ اس نے تم سے خدمت لے کر تم پر احسان کیا ہے۔ بہت دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی حد تک تو یہ لفظ ہی ہے، ہم بڑے بڑے خوبصورت الفاظ کہتے ہیں، لیکن جو ہماری عملی زندگی ہے، جو ہمارے اعمال ہیں، وہ اس کے بالکل برعکس کہانی سناتے ہیں۔ میں جتنا بھی کہتا رہوں آپ سے، کتنے خوبصورت الفاظ میں کہتا رہوں کہ آخرت کی تیاری مجھے کرنا ہے، مجھے یقین ہے کہ مجھے روز قیامت اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، یہ سب میں بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کروں گا، لیکن جو اعمال ہیں میرے وہ اس کے بالکل برعکس کہتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جس چیز کو انسان اہمیت دیتا اور جس چیز سے وہ پیار کرتا ہے اس کے بارے میں اتنا ہی پریشان ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو پروگرام کا حوالہ دیا، تو اگر کہیں دل میں واقعی ہمارے پریشانی ہو آخرت کی، تو ہمارے سوال یہ نہیں ہوں گے کہ میرے بیٹے کا داخلہ ایٹیسن میں نہیں ہو رہا، تو دعا کر دیجئے کہ داخلہ 786 E-Store Packing Solutions, the one-stop store for all your packing needs. Shipping boxes, house moving or storage boxes now in stock. Quality mailing boxes and wrapping. Suppliers of bubble wrap, shrink wrap and printing paper. All types of box sealing tapes at amazing prices. Pick up in store or deliver to your door. Order now from www.786estore.co.uk. Open Monday to Friday 10:30 till 5 p.m. Unit 2, St Mark's Workshop, St Mark Street, Bolton, BL3 6NR. Phone 01204380969 now. تمام سننے والوں کو فردوس جمال کا سلام۔ السلام علیکم، میں ہوں جان ریمبو، اور آپ میری آواز اس وقت جس ریڈیو اسٹیشن پر سن رہے ہیں اس کا نام ہے سلام PCR۔ سلام PCR کی تمام ٹیم کو اور تمام سننے والوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ تو سنتے رہیے سلام PCR۔ خوشخبری خوشخبری خوشخبری، پیری کے عوام کے لیے خوشخبری، چاچا جیولرز نے آپ کے شہر میں ڈیرے لگا لیے ہیں۔ چاچا جیولرز یہاں آپ کو 22 سے 24 کیرٹ کے سونے کے زیورات بہترین ڈیزائن اور مناسب قیمت پر ملیں گے۔ ایک بار چاچا جیولرز کو خدمت کا موقع دے کر ضرور آزمائیے۔ چاچا جیولرز پیری، 150 ہیوڈ اسٹریٹ پیری، PL9 7DY۔ فون 0161 761 6222۔ چاچا جیولرز آپ کا سونا خریدتے بھی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں حسین مرکی۔ سلام BCR، اس میں آپ کی من پسند کے گانے، آپ کے من پسند کے پروگرام اور آپ کے من پسند کے فنکار آپ کو سننے کے لیے ملیں گے۔ جڑ جائیے ریڈیو سلام BCR کے ساتھ۔ Signs you like by Signs of Berry. Any sign, big or small. Outdoor shop signage, our specialty. Spray paint or
makeovers. Internal signage fit-outs not a problem. Over 20 years experience fitting across the UK. Fast, efficient service, our promise. Contact Sultan on 07973794012. Want to be on radio? Then log into our website www.project29.org.uk and email me Aiden for more details. आप अपने वालिदैन की खिदमत उनके मरने के बाद भी कर सकते, उनके लिए पढ़ें, उनके लिए कोई सदका जारिया के काम करें, ऐसा कोई काम कर जाएं जिससे ता क़यामत उनको सवाब मिलता रहे, कोई भी चीज़ उनके लिए बना दें आप। is born in that year. Amina now is without husband. According to Amina herself, she actually saw a light so bright that she could see the Christian castles of Busra, which is in Syria, which is another important place. Bahira, the monk, is there, and it also comes up again in the signs of the end of time. She heard a voice say to her, "You are carrying in your womb Sayyid al-Qawm, the Sayyid of this people, the master of this people, and when he is born, say that you protect him, place him in protection of al-Wahid, from the evil of every envier, min sharri hasidin idha hasad, wa sammihi Muhammadan," and name him Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Ishaq relates that. Now, she actually gives birth to him. Abdul Muttalib is overjoyed that his beloved son Abdullah, who dies, nonetheless has a son. And at the same time, when he married Amina's cousin Hala, he also has his last son, which is Al-Abbas. So this is important. Abbas is the uncle of the Prophet ﷺ, but is born at the same time as the Prophet ﷺ. And he's a little older than the Prophet. He's just a few years older. And he actually greets the Prophet ﷺ, Al-Abbas, in that story. So, now, the Prophet ﷺ is born and he's in the household of his grandfather, Abdul Muttalib. But what was the tradition of the Arabs is that they would send their children to be wet nursed by Bedouin. And the reason for that is that the cities tended to be reasonably unhealthy. I mean, think about now. You know, they literally considered like Mecca to be an unhealthy environment because they said the air was not a good air. There were too many people living in it, so the anfas polluted the air. And they felt that the sedentary life was not healthy because they didn't move a lot. They tended to be less. I mean, now people sitting all day long and things like that. You know, so you can imagine the difference then. Anyway, what would happen is that the Bedouins would come into Mecca and women would sit with their children. Now the Bedouin would look to see the powerful families because it's important to note the Arabs have a concept of ihsan prior to Islam. And the idea was if somebody gives you a good turn, you have to give them a good turn as well as a way of mukafa'ah, paying back. So it's not that they did things solely for that reason, but they recognized that that was part of their social structure. And this still to this day, like when I was in Arabia, in Mauritania in the desert, one of the things I was always struck by was the generosity of the Bedouin when you would you'd just be traveling and come to some tents and they'd say, oh, well, let's go and spend the afternoon in the tents till the sun goes away. They'd sacrifice a goat for you. They'd treat you like a king and all these things. And I asked Abdullah one time, you know, why do they do that? I mean, what's really the impetus behind it? And he says, well, first of all,
karam, the idea of karam. It's important for him to display his generosity because it's, it's from muru'ah, it's from the dignified nature of a person, and he prides himself in that he's kareem. But he said, but also, he's going to be in need sometime as well. And so he wants, and it goes back to the golden rule, do unto others, you would have them do unto you, right? And it's the same idea, is that you're going to be in need at some time, so hopefully, maybe one day you'll end up in that person's tent and they'll remember your ihsan to them. And so this is not really expecting immediate. Now, Abdullah did say to me also, which is interesting, he said, some people will give them something at that time just so they don't have to worry about him showing up at their door sometime, right? So there really was that idea of mukafa'ah. And it's in the hadith, if somebody does you a good turn, kafi'uhu, then show him, reciprocate his good. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Is the reward of showing good to people other than the people that show good to you, that you show good to them, or that Allah shows good to you? Ahsan, kama ahsan Allahu ilayk. Show ihsan to people just as Allah has shown ihsan to you. He supported you, help other people. All these things. So they had this understanding. So what happens is, now at this time, another important thing to remember, this is an orphan now. Despite the fact it's Abdul Muttalib. Abdul Muttalib is getting old. He's already in his 70s. He's getting old. He is not going to be an important person. It's diminishing, his authority in the Quraysh. Also, from his sons, there's no one of great distinction that is really showing these kind of leadership qualities that are going to emerge. In fact, it's the Makhzumites now that are reemerging, and the Umayyads, right? Now, what happens is that they get all these Qurayshi babies are taken by the different tribes, and Bani Sa'ad was one of the tribes that used to come down and take them. And there, Bani Sa'ad, it was a drought year, so the Arabs were having a hard time inside Mecca, but the Bedouin were also having a hard time outside. And Halima Sa'diyya mentioned that during this time, there was no kala, like fodder for the livestock, so that the milk wasn't there. She didn't even have milk from her breast very much to give her own child who she was suckling. And she goes in hoping to get a good child. They're all taken, and nobody's left except the Prophet ﷺ, who's with Amina, and he's an orphan, right? And Amina doesn't have any money. And so Halima says to her husband, who's known as Ibn Abi Kabsha, she says to her husband, as they're about to leave, it's horrible that we're coming here and we came to get a child and we're going to go back without a child. And so she says, why don't we just take this orphan? Which is amazing also because her name, Halima, is somebody who's shows, concern and compassion for others. So this is definitely part of her nature. So she takes the baby, and Amina's pleased with this. Now, one of the things that she said also is maybe some barakah will come from taking. In other words, there's no material gain here, but maybe we'll get some barakah, some grace from Allah if we do, because it's an act of charity. She's recognizing we're being charitable, and maybe we'll get some ihsan from Allah. So there's a pure intention here. So she takes the child. Now, one of the things that happened is she had this wretched donkey that she rode into town with that was so emaciated, it could barely move. And as they're going back with Bani Sa'ad, her donkey's ahead of all the other donkeys. And the women are saying, where'd you get that donkey from? She said, it's the same one I came with. And they said, what happened to it? Because they saw it, she was lagging behind. And now she's in the forefront because she had the Prophet ﷺ. And then the other thing she noticed is when she begins to suckle him, her breasts fill up. Right. So she's witnessing something interesting is happening here. And then when she goes in back to where Bani Sa'ad is from, the other thing that happens, which is extraordinary, is that she sends her goats out
and they come back full, whereas the other goats of Bani Sa'd are coming back empty. And so they start telling the shepherds, go where Halima's goats are going. And they do it, but the same thing happens. So this barakah is entering the house of, or the khayma, the tent of Halima Sa'di and her husband. عرس کے دن مذاکرے میں جو موضوع تھا اس پہ کچھ ہماری گفتگو ہوئی تھی. میں اس ضمن میں چند باتیں اور کہنا چاہتا تھا. وہاں وقت کی تنگی تھی، اس وجہ سے میں زیادہ ڈیٹیل میں کوئی بات کہہ نہیں سکا. وہاں تک تو معاملہ آسان ہے. یہ موضوع جو تھا فقیر صوفی یا پیر، وہ معاملہ اس حد تک تو آسان ہے کہ جب ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے وہ انسان سے مسلمان ہو جاتا ہے، اور جب وہ رب کے احکامات پر عمل درآمد شروع کرتا ہے تو پھر مسلمان سے مومن تک کا سفر طے ہو جاتا ہے. اس کا وہ مسلمان سے مومن کہلانے لگتا ہے. جب وہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور زہد اختیار کر لیتا ہے تو وہ متزہد ہو جاتا ہے، یا آسان لفظوں میں زاہد کہلاتا ہے. یہاں تک تو معاملہ آسان. لیکن جب وہ زہد سے آگے کا سفر طے کرنا چاہتا ہے، وہ ہے کہ وہ رب کا چاہنے والا بنتا ہے. تو جہاں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ رب کا چاہنے والا ہے اور اسے رب چاہیے، یا یوں دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ رب کو اپنا محبوب بناتا ہے، تو پھر عشق کے امتحان شروع ہو جاتے. یہ دعویٰ جب وہ کرتا ہے کہ میں رب سے پیار کرتا ہوں، مجھے رب سے عشق ہے، مجھے رب چاہیے، تو یہ وہ مقام ہے جہاں زاہد فقیر بن جاتا ہے، اور یہ فقیری کا سفر اس کا شروع ہوتا ہے. اس سفر میں صحیح مشکلات آتی ہیں. یہ وہ مشکلات ہیں جس کا اکثر بیشتر میں نے یہاں اپنی گزشتہ نشستوں میں گفتگو کے دوران کیا. اور پھر اس میں ایک پابندی جو اس دن میں ذکر نہیں کر سکا تھا، وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ فقیر پر لازم ہے کہ مخلوق سے قطع تعلق کرے، خلق خدا سے دور رہے، کیونکہ خلق خدا سے میل ملاپ بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے. یہ انسان کو اپنے منزل سے بہت دور لے جاتی، اور فقیری راہ پر جب چل رہا ہوتا ہے انسان تو اسے تمام طرح کی ریاضتیں اور مشاہدات کرنا ہوتے ہیں. یہاں وہ اپنے نفس کی نفی کرتا ہے. تمام خواہشات جو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، نفس جو کچھ چاہتا ہے انسان اس کے برعکس کرتا ہے. اور اس منزل کو، اس سفر کو آسان کرنے روزہ ایک بنیادی رول پلے کرتا ہے، اس میں مدد کرتا ہے. کیونکہ پیٹ بھوکا رکھنے سے نفس کی سرکشی ختم ہونے لگتی. اس لیے فقیر لوگ روزے پر بہت زور دیتے. پیٹ جتنا بھوکا ہوگا
نفس اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جائے اور پیٹ جتنا زیادہ بھرنے لگتا ہے نفس اتنا سرکش ہونے لگتا ہے. تو اس میں دو ایسی چیزیں ہیں جو میں اس دن بیان نہیں کر سکا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے، کہ فقر کا راستہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسان ہو جائے تو ان دو چیزوں پر عمل کیجئے. ایک تو روزے سے کام لیجیے، پیٹ کو بھوکا پیاسا رکھیے تو نفس آپ کا بہت کم تنگ کرے گا. اور دوسرا خلق خدا سے ناطہ توڑیے. اب یہاں ایک اور سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ جب میں ایک طرف یہ کہتا ہوں کہ ترک دنیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، فقر میں یا فقیری میں ہر وہ کام جو سنت کے خلاف ہو جائے اس کی ممانعت. فقر کے راستے میں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے جو کتاب اور سنت اور حدیث کے خلاف ہو. جس شخص نے ایک بھی سنت ترک کر دی وہ فقیر نہیں ہو سکتا. اس پر اتفاق ہے تمام مستند اور جید اولیاء اکرام کا. اسی لیے جتنے بھی اولیاء اکرام کو آپ دیکھیں گے وہ اپنی تصانیف میں اس پر زور دیتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ سنت کسی طور ترک نہ کی جائے. تو ترک دنیا خلاف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ میں ترک دنیا کے خلاف ہوں اور یہ میں کہتا ہوں کہ میرے عقیدے کے مطابق صحیح فقیر وہ ہے جو دین اور دنیا بیک وقت لے کے چلتا ہے. ایک ہاتھ میں دنیا اور ایک میں دین. اور لطف یہ ہے کہ باوجود تیز چلنے کے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے اوپر یا نیچے نہیں جاتا، دونوں بیک ایک ہی سطح پر رہتے ہیں، برابر ہو. تو اگر دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے تو خلق خدا سے دور رہے تو دنیا کس طرح سے چلے گی؟ تو اس کا ایک بڑا سیدھا سا جواب ہے کہ جب میں ترک دنیا کی بات کرتا ہوں کہ مخلوق سے دور رہیے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ترک کاروبار دنیا کر لیجیے. کاروبار دنیا تو اسی طرح چلائیے جس طرح چلانے کا حق ہے، کیونکہ فقیر کی تو خوبصورتی یہ ہے کہ جب وہ آپ کو دنیا داری کرتا دکھائی دے گا تو بڑے بڑے دنیا داروں کے کان کو ترزا لے گا، بہترین دنیا دار ہوگا. اور جب وہ دین کا کام کر رہا ہوگا تو اس سے بہتر دیندار آپ کو کوئی نہیں. لیکن دوستیاں نہ پالی، دوستوں کی محفلیں مت سجائیے. تو یہ ترک مخلوق سے میرا مقصد یہ تھا کہ